بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات لیے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جواب اب دیں گے، اور ایسے کرتے ہیں ایک آدھ کال، ایک ساتھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان کے کال لے لیتے ہیں، پھر ان کے بعد پھر ان سوالات کے جواب بھی دیں گے، اور پھر جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ بھی انشاءاللہ ریسزم کے اوپر وہ بھی ختم کر لیں گے۔ تو ایسے کرتے ہیں، پہلے سوال کی طرف جاتے ہیں، کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کہاں جی سے بات کر رہے ہیں؟ میں لندن سے۔ ٹھیک ہے۔ میرا ایک کوشچن ہے، وہ اس بارے میں ہے کہ جن لوگوں کو ورک الاؤ نہیں ہوتا، یا جن کو جو اوبیسلی انلیگل ہے لندن میں، تو وہ جو کمائی ہے ان کی، وہ ان کے لیے حلال ہوتی ہے یا نہیں؟ مطلب جو ایلیگل ہوتے ہیں؟ جی، جو انلیگل ہوتا ہے، اوور اسٹے ہوتا ہے، ان کے لیے وہ اوبیسلی چھپ چھپا کے جیسے بھی کیش پہ کام کرتے ہیں، تو وہ پیسے ان کے لیے جائز ہیں، ٹھیک ہے، حلال ہیں، یا ان کو اوبیسلی چاہیے کہ وہ نہ رہیں اوور اسٹے، ہو فوراً چلے جائیں؟ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، ضرور اس سوال کا بھی جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ آپ جی سنتے؟ پلیز ضرور دے گا، ٹھیک بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا انت الذی تعیر، تو وہ شخص ہے جو عار دلاتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حالانکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کو ڈانٹا اور سختی سے بات فرمائی، اور تمام صحابہ کے سامنے اس طرح، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو برداشت نہیں کرنے والے۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وی کانٹ ٹالریٹ اٹ ان اسلام ایٹ آل، ریسزم۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایکوالٹی دکھانے کے لیے، اور تقوی کے ذریعے انسان جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ جب فتح مکہ کا موقع ہوا کہ تمام کے تمام جو مسلمان ہیں وہ آئے مدینہ کے اندر، 8 سال رہنے کے بعد مکہ کے اندر تھے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ کے اندر رہتے رہتے 8 سال جب ہوئے، 8ویں سال کے اندر مکہ کے اندر گئے اور مکہ کو فتح کیا۔ وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی کسی کو۔ مکہ والوں نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے مسلمانوں کی، اور وہ آ گئے ہیں مکہ کے اندر، تو انہوں نے کہا، جتنے بھی سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ مسلمان آ کر مکہ کو سنبھال لو، آپ اس کا انچارج لے لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امن کا اعلان فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو فلاں شخص کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، مطلب ہمیں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال، اس کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا اور کعبہ کی چھت کے اوپر زور سے اذان دے۔ تو چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، جو چمڑی کے لحاظ سے ان کا رنگ کچھ اور تھا، سخت کالے قسم کا رنگ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے تھے کہ رنگ کی وجہ سے یا نسل کی وجہ سے یا بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا زبان، کیونکہ اصلا ان کی زبان کسی اور انداز کے اندر تھی، یا ان کی بیک گراؤنڈ، ان کی فیملی کوئی اور فیملی تھی، وہاں مکہ کے اندر لوگوں کی ذہنیت اس طرح بنی ہوئی تھی کہ قریش جتنا بہترین خاندان کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت دین کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے عزت دیتے ہیں، تو ان کو بھی دیکھو کیسی عزت دی کہ تمام کے تمام صحابہ وہاں موجود ہیں، اور ان تمام صحابہ میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہو گئے، وہاں تمام کے تمام ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے، ان سب کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عزت بخشی کہ آپ سب کے سامنے اذان دو۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، وہاں اس وقت دوسرے جو صحابہ تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے تھے، ایران آج کل اس زمانے میں اس کو فارس کہا جاتا تھا، تو فارسی سلمان رضی اللہ عنہ فارس کے تھے، ایران کے علاقے سے وہ آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت بخشی، اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ
پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ دوسرے علاقے کے ہیں، ایسے ہی گل مل جاتے تھے جس طرح باقی صحابہ وہاں کے جو رہنے سہنے والے تھے۔ تو اس انداز کے اندر، اور پھر صرف رنگ، تو یہاں پتہ چلا کہ علاقہ بھی الگ ہو، اگر زبان بھی الگ ہو، پھر بھی ان کو ایکوالٹی نصیب کی، اگر چمڑی کا رنگ الگ ہو ان کو بھی ایکوالٹی نصیب کی، ڈسیبلٹی۔ فرمایا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک صحابی، ان کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین میں سے ایک مؤذن تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، تو وہ جب تشریف لائے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، اب ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کچھ سرداران قسم کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے مبارک کے اندر تقریباً ہو سکتا ہے اس طرح آیا ہوگا کہ ان کو اگر دعوت دی، یہ تو مسلمان ہیں ہی ہیں، پکے صحابی ہیں، چہیتے صحابی ہیں، مجھے ان سے پیار ہے اور ان کو مجھ سے پیار ہے، میں نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا ہے کہ یہ جو سردار آئے ہیں ان سے بات چیت کر لوں، اور ان سے تھوڑی دیر کے بعد بات کر لوں گا، اور یہ موقع ہے، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی بھی جان بچ جائے گی جہنم سے، اور بہت سارے لوگ اور بھی ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ایمان قبول کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی توجہ ان کو زیادہ دی، تو اللہ رب العزت نے صورت نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، کہ اس آیت کا خلاصہ ان ورسز کا، کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آیات کا، کہ آپ کے پاس ایک اندھا آدمی آیا، آپ ایسے کیجئے، اس کو پوری توجہ دیجئے، اور ان کو پوری توجہ دے کر ان سے توجہ ہٹائیے نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا تزکیہ نفس اور ان کا جو مرتبہ ہے بہت ہی بلند ہے ان لوگوں کی بنسبت۔ عام دستور کے اندر تو یہ ہوتا، اس زمانے کے اندر عام دستور میں یہ ہوتا کہ جس کو ڈسیبلٹی ہوتی تو اس کو ہلکا سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے ان آیات کے اندر بتلایا کہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے کسی کو ہلکا نہ سمجھو، بلکہ اس کا دین جو ہے، اس کے اعمال جو ہیں وہ چونکہ اچھے ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں اگرچہ اپنے وقت کے سردار ہیں، اپنے وقت کے اونچے خاندان کے سمجھے جاتے تھے اس زمانے کے لحاظ سے، اور قریشی سمجھے جاتے تھے، وہ عربی تھے، لیکن فرمایا کہ چونکہ اس کے اعمال اچھے ہیں، اس صحابی کا تزکیہ نفس ہے، دل پاک ہے، فرمایا اگرچہ ان کی ڈسیبلٹی لیکن یہ ان سے بلند تر ہے۔ تو بتلانا چاہے ان آیات کے اندر کہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے کسی سے ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے، بلکہ چاہے ڈسیبلڈ ہو یا ڈسیبلڈ نہ ہو، اللہ کی نظر میں انسان ہونے کے ناطے سے برابر ہے۔ ہاں، ایک دوسرے سے اعمال کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خیر، اس کے اوپر بہت ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن ایسے کرتے ہیں، چند سوالوں کی طرف جاتے ہیں اور ان سوالات کے بعد پھر واپس آئیں گے۔ اسی وجہ سے آج کل کے حالات بھی آپ دیکھیں گے، مالکم ایکس ایک مشہور آدمی تھا، ایکٹیوسٹ تھا امریکہ کے اندر، اور پھر اس نے بعد میں اپنا نام جو ہے بدلا کر الحاج ملک شہباز نام رکھا تھا۔ اس نے جب اسلام قبول کیا، وہ بیک گراؤنڈ اس کا کچھ تھا، یہ جو افریقن امریکن تھا، افریقن اس کے جو انسسٹر تھے، اس کی لینیج، اس کی جو خاندان تھا، چمڑی کا رنگ تھوڑا سا ڈارک تھا، تو اس کی وجہ سے امریکہ میں اس زمانے کے اندر جو اس قسم کی چمڑی یا افریقن جو تھے ان کو ہلکا اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا، ریسزم بڑی رائف تھی، بڑے انداز کے اندر۔ اس نے جب اسلام قبول کیا اور پھر وہ حج پر گیا، تو حج کے بعد اس نے اپنا خط لکھا، ہارلم وہاں کے جو علاقے، اس کا وہ ہارلم کے علاقے سے تھا، تو اس نے ان کو خط لکھا، بڑا لمبا خط ہے، کافی عرصہ پہلے میں نے وہ اس کے خط کی کاپی بھی پڑھی تھی، تو اس کے اندر اس نے عجیب بات لکھی۔ اس نے کہا کہ خلاصہ عرض کرنا، اس نے کہا کہ اسلام کے اندر آ کر میں نے دیکھا کہ چاہے کوئی شخص کالا ہو یا گورا ہو، سفید ہو، چاہے وہ شخص چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے وہ کس زبان کا ہو، میں نے ایک ہی پلیٹ کے اندر کالوں کے ساتھ بھی اور سفیدوں کو بھی اور جو براؤن ہیں ان تمام کے تمام کو ایک ہی پلیٹ کے اندر ہم نے کھایا ہے، ایک ہی جگہ کے اندر ہم سوئے ہیں، ایک ہی جگہ کے اندر ہم بیٹھے ہیں۔ اس زمانے کے اندر یہ ہوا کرتا تھا امریکہ کے اندر اس زمانے میں کہ بسیں الگ، جو لوگ
کالے تھے ان کی بسیں الگ ہوتی تھی، جو سفید قسم کے کلر کے تھے ان کی بسیں الگ ہوتی تھی، جو کالے لوگ تھے بیچارے ان کو کام نہیں ملا کرتے تھے، اور یعنی اونچے درجے کے، یہ جیسے ساؤتھ افریقہ کے اندر کسی وقت کے اندر اپارٹھائڈ تھا، تو اسی طرح تو اس نے کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اسلام ایک واحد مذہب میں نے دیکھا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور شریعت نے بتلایا ہے کہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی ہے۔ ادھر آ کر حج کے اندر میں نے ہم سب جو سفید بھی تھے، جو براؤن بھی تھے، جو گندمی تھے، اور جو سفید بھی تھے، جو کال، سب ہم نے ایک ہی پلیٹ کے اندر بیٹھ کر کھایا ہے، ایک ہی جگہ کے اندر ہم نے بیٹھ کر اپنا وقت گزارا ہے، ایک ہی جگہ کے اندر ہم نے رات گزاری ہے، اور ایک ہی جگہ کے اندر ہم سب نے عبادت کی ہے، ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو کر ہم سب جو ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو اس نے ایک عجیب باتیں کہی، اور دیز آر دی ایسنس، اور یہ اصل ہے اسلام کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تعصبیت سے اور اس ریسزم سے اور ان بری اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے کرتے ہیں جلدی جلدی ان کالوں کی طرف جاتے ہیں، یہ کافی سوالات ہوئے ہیں، اور سوالات کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ اگر کوئی بات چیت رہ گئی ہے۔ سب سے پہلے بھائی مرتضیٰ صاحب لندن سے، آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک عورت عمرے پر جاتی ہے تو ان کا محرم نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لا یحل لامرئ، ایک عورت مسلمان ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کی مسافت، یعنی آج کل تقریباً 48 مائلز بغیر کسی محرم کے وہ سفر کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سے انگلینڈ سے، یا آپ نے پاکستان کی مثال دی، ان ممالک سے اگر وہ عمرے پر جا رہی ہے تو یہ 48 مائل سے زیادہ ہے شرعی نقطۂ نظر سے، اس حدیث کی وجہ سے کہ بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اس نے سفر کیا تو اس کا جو عمرہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر قبول ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس حدیث کی اس نے مخالفت کی ہے تو وہ مخالفت کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ کچھ لوگ گروپوں کے طور پر چلے جاتے ہیں، کچھ جو پیر حضرات ہیں یا کچھ عالم حضرات ہیں وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بھائی میں نے تو آپ کے سامنے حدیث عرض کی ہے، اور حدیث آپ کو سنائی ہے کہ مسافرت 3 دن کا جو مسافت ہے اس سے زیادہ، یعنی 48 مائل سے زیادہ یہ حلال نہیں ہے، حدیث پاک ہے۔ اب جو حدیث پاک کی مخالفت کرتے ہیں ان کو گناہ ملتا ہے، ظاہری بات ہے۔ آگے آپ نے یہ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ان کو سٹروک ہوئی ہے، اور کسی نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ زمزم کا پانی اس کے اوپر لگائیں تو لگانے کا طریقہ، تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی، یہ حدیث صحیح ہے، فرمایا کہ زمزم کا پانی جس چیز کے لیے استعمال کیا جائے، جس چیز کے لیے پیا جائے، اللہ رب العزت وہ نصیب کرتے ہیں۔ تو آپ ایسے کریں، زمزم کے پانی سے پہلے جو دعا ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آج ہو بعد میں ہو، جو اللہ رب العزت آپ کے حق کے اندر بہتر کرے تو وہ اللہ رب العزت آپ کو صحت اور حالت نصیب کرتے ہیں۔ تو جس وقت آپ زمزم پیویں اس سے پہلے دعا بھی کر لیں کہ یا اللہ مجھے صحت عافیت نصیب فرما، اور پھر آپ زمزم کا پانی پیویں۔ اور اسی طرح جو زمزم کا پانی ہے اس کو آدمی انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جس جگہ کے اندر تکلیف ہے اس جگہ کے اندر کہ اذهب الباس رب الناس اشف واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ بھی دعا آپ پڑھتے رہیں۔ دوبارہ میں عرض کر دوں تاکہ جن کو سیکھنا ہو، یاد کرنا ہو، لکھنا ہو، ریکارڈ کرنا ہو، حدیث پاک کے اندر یہ دعا بھی آئی ہے کہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ حدیث صحیح کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے۔ تو زمزم کے پانی کو آپ پیتے رہیں، اور پینے سے پہلے آپ دعا بھی کرتے رہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ جس نیت سے آپ زمزم کا پانی پیتے ہیں اللہ رب العزت وہ آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ اس کے بعد والا جو سوال ہوا کہ بیلجیم سے بھائی سجاد صاحب، آپ نے یہ سوال پوچھا کہ فرض اور واجب کے درمیان فرق کیا ہے۔ فرض اور واجب ضرورت کے لحاظ سے، یعنی ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس لحاظ سے دونوں برابر ہیں کہ یہ فرض بھی ضروری ہے، واجب بھی ضروری ہے۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے۔ ٹیکنیکل مطلب علماء اس کو کہتے ہیں اصطلاحی، علماء کی اصطلاح کے اندر، کہ جو نص سے ثابت ہو، قرآن
سے یا حدیث متواترہ سے تو جو نص سے ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں، اور جو نص سے ثابت نہ ہو اس کو واجب کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اور چونکہ ہر قسم کے سامنے لوگ سن رہے ہیں، جو علماء ہیں یا جو پڑھے لکھے طبقہ ہے وہ اس سے سمجھ گئے ہوں گے، اور باقیوں کے لیے یہ ہے کہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور باقی عبادات میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے فرق، اور اس کا اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ اگر آپ کا فرض چھوٹ جاوے تو وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر واجب چھوٹ جاوے تو اس کا کمپنسیشن ہے۔ مثال، نماز کے اندر اگر آپ کا فرض چھوٹ جاوے، آپ رکوع کرنا فرض ہے، آپ سے رکوع چھوٹ گیا، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ تیسری رکعت کے اندر ہیں، چوتھی رکعت کے اندر ہیں، دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں ہیں، آپ نے ہاتھ اس طرح نیچے کیے اور رکوع کے اندر جانا تھا، رکوع کے اندر جانے سے پہلے ہاتھ جب نیچے کیے غلطی سے آپ سجدے کے اندر چلے گئے مثال، تو اگر آپ کا فرض چھوٹ جاوے تو اب آپ کی نماز ادھر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ البتہ اگر آپ کا واجب چھوٹ جاوے تو اس کا یہ ہے کہ آخر میں اگر آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو سجدہ سہو سے وہ واجب جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ٹیکنیکل فرق کا مطلب فرض اس کو کہتے ہیں جو نص سے ثابت ہوتا ہے، اور علماء نے، اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرماوے، انہوں نے جو نماز کے فرائض ہیں، جو روزے کے فرائض ہیں، جو زکوٰۃ کے فرائض ہیں، ان کی لسٹ بتلا دی، اور جو واجبات ہیں ان کی بھی لسٹ بتلا دی ہے۔ تو ٹیکنیکل نام کے اندر فرق کہ جو نص سے ثابت ہوتا ہے اس کو فرض کہتے ہیں، اور جو نص سے ثابت نہ ہو اس کو واجب کہتے ہیں۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ فرض اگر چھوٹ جاوے تو وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر واجب انسان سے چھوٹ جاوے تو سجدہ سہو سے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ باقی اگلا سوال یہ ہوا کہ جب رشتہ کرتے ہیں تو آپس کے اندر بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بھائی جب لڑکا اور لڑکی ان کی ہمیں اب شادی کرانی ہے تو ایک دوسرے کو جاننا یہ بہت ضروری ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام نے خلوت سے منع کیا ہے کہ اکیلے نہ ہوں، کیونکہ جب لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں دونوں تو اس وقت تیسرا شیطان ہوتا ہے، یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ البتہ اگر وہاں تیسرا کوئی آدمی موجود ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، اور تیسرا آدمی ہو، تو وہ حرام سے بچنے کا اس وقت امکان ہے، تو اس وقت وہ آپس کے اندر بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خلوت نہ ہو۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ شریعت کے اندر ہے۔ بعض لوگوں کے اندر، بعض کلچرز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس لڑکا لڑکی کو دیکھنے نہیں دیتے اور لڑکے کو لڑکی نہیں دیکھنے چاہتے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شادی کرنا چاہتے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک لڑکی نہیں دیکھی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ ان لڑکی کو دیکھ لو، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْءٌ، اس لیے کہ یہ جو انصار ہوتے ہیں، آپ لوگ مکہ سے آئے ہوئے ہیں اور ادھر مدینہ کے اندر رہتے ہیں، اور یہ جو انصار کی جو عورتیں ہیں ان کی آنکھیں، اور پھر آگے کچھ تفصیل بتلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی اور موقع کے اوپر بتلاؤں گا کہ جب میرج کے جو اقدامات ہوتے ہیں، کس طرح شادی کرنا ہے، کس طرح منگنی کرنی ہے، کس طرح لڑکا یا لڑکی ڈھونڈنا ہے، انشاءاللہ پورا پروگرام اس کے اوپر مستقل میں عرض کروں گا۔ آج تو پورا پروگرام ریسزم کے اوپر تھا کہ وہ کس طرح اسلام اس کے خلاف ہے، لیکن ایک میرج کے اوپر اور میرج کاؤنسلنگ کے اوپر تو اس کے اندر پوری تفصیل عرض کروں گا۔ لیکن فی الحال کے لیے اتنا جواب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے شریعت کے حدود کے اندر بات چیت کر سکتے ہیں، بگن ٹو نو ایچ ادر، اس کے بارے میں جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح بالکل شریعت کے اندر بعض لوگوں نے ہماری شریعت کو بالکل ریجٹ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، نہیں، جب تک کہ آپ کی نیت صحیح ہو، اور جب تک کہ وہاں خلوت دونوں صرف اکیلے نہیں بلکہ کوئی اور موجود ہو، اور حرام سے بچنے کے امکان ہو اور وہاں بچنے کے گارڈز موجود ہوں، تو اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت کہ جب کہ ان کے شادی کے ارادے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے ارادے ہوں اور بات تقریباً پکی ہو رہی ہے۔ لیکن ویسے جو ہے
آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے اس قسم کی چیزوں کو منع کیا ہے۔ آگے آپ نے سوال یہ کیا کہ عمرہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی امی کی طرف سے، اور اس کا عمرہ بدل کہتے ہیں، جیسے حج بدل ہوتا ہے عمرہ بدل ہوتا ہے دوسری کی طرف سے، تو اس کے دونوں طریقے صحیح ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ادھر سے جب احرام باندھیں گے یا جہاں سے بھی آپ احرام باندھ رہے ہیں تو اس وقت احرام باندھتے ہوئے آپ یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ یہ جو میں احرام باندھ رہا ہوں میں اپنی امی کی طرف سے یا اپنے ابا جی کی طرف سے یا جس کی طرف سے یہ میں اپنا احرام باندھتا ہوں، تو اس وقت آپ احرام باندھتے جاؤ، اور جس وقت آپ طواف کے اوپر جائیں گی تو وہاں نیت یہ طواف یہ اس عمرے کا ہے جو اپنی امی کی طرف سے کر رہی ہوں، سعی یہ امی کی طرف سے، اور اسی طرح تو یہ آپ کا جو عمرہ ہے وہ پورا ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر احرام نیت وغیرہ ہوتی ہے فرض، پھر طواف بیت اللہ، اور پھر سعی، اور اس کے بعد حلق یا قصر اگر مرد ہو، اور عورتیں ہو تو چھوٹے سے قصر ہوتی ہے، قصر کا مطلب چھوٹے چھوٹے بال۔ تو نیت تک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت احرام باندھتے ہوئے آپ نیت کر لو کہ میں اپنی امی کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد والا جو سوال ہوا کہ آپ نے یہ کہا کہ لندن سے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ آپ کی جو بچی ہے آپ نے ان کو دفن کیا ہے اور آپ نے اس کو تابوت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس ملک یعنی انگلینڈ اور باقی ممالک کے لحاظ سے تابوت کے اندر رکھنے کی بالکل اجازت ہے۔ You're perfectly fine in placing the dead body in the coffin۔ اس کے اندر رکھنے کی بالکل اجازت ہے۔ پہلے زمانے کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ جب میت کو دفن کرنا ہو تو اس کو قبر کے اندر ویسے ہی رکھا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر خاصتاً عربستان کے اندر یا سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دوسرے علاقوں کے اندر زمین جو ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، پانی کئی مہینوں تک کئی ہفتوں تک آتا ہی نہیں ہے، بارش ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ زمین کافی سخت، اس لیے اگر آپ اس کو کھودتے رہیں، ڈگ کرتے رہیں اور نیچے اس کو دفن کر بھی دیں، اوپر مٹی وغیرہ رکھ بھی دیں، تو اس کو کوئی چیز محسوس یعنی بے احترامی نہیں ہوتی۔ البتہ ان ممالک کے اندر بارش کافی ہوتی ہے، اٹس ریننگ کوائٹ آفٹن، بارش کافی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے زمین اس پانی کو ابزورب کر لیتا ہے اور زمین کے اندر پانی ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو بغیر تابوت کے دفن کریں گے پانی کے اندر، اور پھر اس کی ایک قسم کی بے احترامی ہوتی ہے، تو اس لیے تابوت کے اندر آپ دفن کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اس کا ڈھکن اگر رکھیں یا نہ رکھیں اٹس ایبسلیوٹلی فائن، بالکل آپ رکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ نہ بھی رکھیں تو اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی چند سوالات تھے، اور ایک تو تھا نمازوں کے بارے میں کہ نمازیں اگر عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو مغرب سے 10-15 منٹ پہلے نہ پڑھیں کہ جو قضا نمازیں ہیں، کیونکہ وہ ناقص وقت ہوتا ہے، لیکن ویسے عصر کے بعد اگر قضا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آخری 10-15 منٹ اس کے اندر نہ پڑھیں۔ اور باقی جو آپ نے ایلیگل یہاں جو رہتے ہیں تو بھائی ان کی جو کمائی ہے وہ تو حلال ہے، لیکن چونکہ وہ اوور سٹے کرتے ہیں تو اوور سٹے کی وجہ سے وہ گناہ ہے۔ کیوں کہ کسی حکومت کا قانون توڑنا یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام نے اس کو گناہ رکھا ہے۔ تو خیر موقع اگر ہوتا تو اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات کرتے، فی الحال اسے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کریں یہ سوال دوبارہ اگلے پروگرام کے اندر آئیں تاکہ اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ پروگرام ختم ہونے پر آیا ہے، مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی بیمار ہیں یا رب العالمین سب کو شفا نصیب فرما۔ دو بڑے زبردست عالم گزشتہ کل اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ایک ہیں مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور اسی طرح مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، ان کے لیے اور بقیہ تمام مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، دعا کرے اللہ رب العزت ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما، اور یا رب العالمین ان کو بھی اور بقیہ تمام مرحومین کو یا اللہ جنت کے اندر اعلیٰ درجات نصیب فرما، اور یا رب العالمین ہماری جب موت کا وقت آوے تو یا اللہ تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا رب العالمین۔ یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا آخرت کے اندر تو ہم سب کو
کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم کے اوپر پوری زندگی چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا تقوی نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق، سچی محبت نصیب فرما۔ اور یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے یا رب العالمین ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، یا اللہ ان کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہمیں تقوی نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما۔ یا اللہ تکبر سے، ریا سے، سمت سے، دکھلاوے سے، حسد، بغض، کینہ، ان تمام برائیوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین دین پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے دغ و دجل سے یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین لوگ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ظالمین کو تو ہدایت نصیب فرما، اور مظلومین کو یا اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کے راستوں کا بندوبست فرما۔ ظلم کو دور فرما اور مظلومین کو یا اللہ بہترین حالتیں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔